بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اور انسان کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ہر چیزیں، ہر یادداشت محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محدثین کی رائے ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے: قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض سیرت نگار، محدثین اور مورخین نے 11 اولادوں کا ذکر کیا ہے، جن میں 7 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ صاحبزادی کی تعداد میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تمام صاحبزادی نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت کا دور بھی دیکھا، مگر صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مجموعی تعداد 7 تک پہنچی ہے، جن میں سے قاسم اور ابراہیم کے متعلق تمام راویوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور ان کے بطن سے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، جو نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام سے آپ کو کنیت ابو القاسم ملی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ابو القاسم ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے، ایک راہگیر نے ابو القاسم کہہ کر آواز لگائی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس راہگیر نے کہا، میں کسی اور شخص کو ابو القاسم کہہ کر پکار رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع کیا۔ قاسم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 2 سال زندہ رہے۔ اعلان نبوت سے 9 سال قبل قاسم وفات پائے۔ آپ کی اولاد میں سب سے پہلے وفات پانے والے قاسم تھے۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں صرف ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ کے ہاں آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لخت جگر ابراہیم، جو جمادی الاولیٰ 9 ہجری کو پیدا ہوئے، ان کی والدہ ماریہ قبطیہ ہیں، جنہیں سکندریہ کے بادشاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور تحفہ خاص بھیجا تھا۔ ولادت کی اطلاع آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی۔ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام بطور انعام ابو رافع کو دیا۔ 7ویں دن حقیقہ کیا۔ آپ نے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی اور آپ نے بیٹے کا نام جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا۔ دودھ پلانے کے لیے آپ نے سیف کے حوالے کیا اور اس کے معاوضے میں کھجور کے درخت دیے۔ ام السیف مدینے سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے بیٹے سے ملنے جاتے، ابراہیم کو گود میں لیتے، چومتے اور پیار کرتے۔ ام السیف کے خاوند لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کام کی وجہ سے گھر دھوؤں سے بھرا رہتا تھا، لیکن اس تکلیف کے باوجود بھی آپ خود جانا پسند کرتے تھے۔ ابراہیم کا انتقال 17 ماہ کے اندر ام السیف کے گھر پر ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم کے بیمار ہونے کی خبر ہوئی تو آپ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت نزع کا وقت قریب تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کا بہت صدمہ پہنچا۔ آپ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ فرمایا، میری آنکھوں میں آنسو ہے اور دل میں غم ہے، اس کے باوجود میں وہی کلمات ادا کروں گا جن سے میرا رب راضی ہو۔ بے شک جنت میں ابراہیم کے لیے دودھ پلانے والی ہیں جو اس کی غذائیت کو فراہم کریں گی۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو سورج اور چاند گرہن لگ جاتے تھے۔ اتفاق سے جس روز ابراہیم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ابراہیم کی موت کا اثر ہے جس سے گرہن لگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر ابراہیم کی نماز جنازہ خود پڑھا۔ عثمان بن معظم رضی اللہ عنہ کے قبر کے متصل دفن کیا۔